السلام علیکم، میں امداد سن لو 27ویں آئینی ترمیم کا بہت چرچا ہے ان دنوں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اصل ہے کیا؟ کیوں لائی جا سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ وہ کیا ٹارگٹ ہے جو ابھی اچیو کرنا ہے؟ کیونکہ بات کی جا رہی ہے، گزشتہ کچھ دنوں سے چرچا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر بننا چاہتے ہیں، یعنی آصف علی زرداری صاحب کی چھٹی اور اس کے علاوہ 2034 تک موجودہ اسمبلی کو توسیع دینا۔ تو بہرحال اس پر تو میں نے پچھلا ویلاگ کر لیا تھا، لیکن کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم میں اگر وہ آئی تو کیا ریزن ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اصل 27ویں آئینی ترمیم، جس طرح اصل 26ویں آئینی ترمیم ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی نا کہ وہ کیا ہوگی، کاغذات تو کچھ اور آئے تھے، دستاویزات یا ڈرافٹ کچھ اور آیا تھا اور بعد میں سامنے کچھ اور آیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، آج دو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، دو بڑے فیصلے۔ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن بھی ہے، تو وہاں سے بھی کوئی خطرناک قسم کی خبر آ سکتی ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، سب راہ عمران خان کے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اب وہ جو خود کہتے تھے نا عمران خان صاحب کہ میں کارنر ٹائیگر بن گیا ہوا ہوں، تو اب پلٹ کر عمران خان صاحب کوئی وار کرنے کا اعلان کریں گے اگر ملاقات ہوتی ہے، کیا سامنے آئے گا اس پر بات ہوگی۔ اور پھر جو دو بڑے فیصلے، جس میں ایک تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 جولائی کے آئینی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اجلاس طلب کیا ہے، تو اس میں کیا نکلے گا اس پر بھی بات کریں گے۔ اور وہ جہالت بانج نہیں ہوتی، سن رکھا ہے، وہ بچے جنتی ہے۔ تو بیرسٹر سیف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت دانا آدمی ہے، بہت بڑے وکیل ہیں، بہت معتبر نام تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک بیان ان کا بھی ہے، یعنی تحریک انصاف میں جو جاتا ہے پھر وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں کارو بد کمرے سا عادت نہ مٹائے، رنگ نہ مٹائے تو عادت ضرور کھڑے، یعنی خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ تو بہرحال سارے معاملات پر بات کریں گے۔ اور ایک سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے، سرکار نے فیصلہ کیا ہے جی بجلی پر جو الیکٹرسٹی ڈیوٹی ہے، یعنی بجلی کے اوپر الیکٹرسٹی ڈیوٹی، وہ ختم کرنے کا فیصلہ 2 دن پہلے سرکار نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پی ٹی وی کا لائسنس کی فیس ہے یا چارجز جو ہے وہ ختم کر دیے گئے تھے، 35 روپے تو 195 روپے اور بھی ختم کر دیے حکومت نے۔ کتنے ٹیکسز بجلی کے بلوں کے میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے اس ویلاگ کے آخر میں رکھنے ہیں۔ اچھا جی، اب صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ کل بھی میں نے اپنا ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو ممکنات جو کہ پاکستان کی سیاست میں ہو سکتے ہیں، یعنی سرکاری بینچز والے جو ہیں وہ اپوزیشن کی بینچز پر جا سکتے ہیں، یعنی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس 70 سیٹیں ابھی ہیں، اور آج اگر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا تو 75 ہو جائیں گی۔ پیپلز پارٹی کا میں نے ذکر کیا تھا۔ تحریک انصاف ہر طرف سے صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے، سیاسی حکمت عملی پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے پاس لوگ ہیں، تحریک انصاف کے پاس ووٹ بینک موجود ہے، لیکن وہ سب ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس زمین ہو لیکن آپ کو کاشتکاری نہ آتی ہو اور اس کے اوپر جھاڑیاں اگ جائیں، وہ زمین کو سیم لگ جائے، تھور لگ جائے، آپ ہیں تو زمیندار لیکن اس سے آپ ایک ٹکا نہیں کما سکتے، ایک فصل نہیں اگا سکتے۔ بالکل اسی طرح پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، زمین ہے، کاشتکاری نہیں آتی، اور زمین کو سیم اور تھور نے کھا لیا، نگل لیا ہے۔ تو یہ صورتحال پی ٹی آئی کی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا ہر طرف سے صفایا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب وہ جو 27ویں آئینی ترمیم پر میں پہلے بات کر لوں، پھر جو بڑے اجلاس ہو رہے ہیں اس پر بات کروں گا۔ مسلسل کچھ دنوں سے یہ چرچا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی جو تیاری ہو رہی ہے، اب اس میں طرح طرح کی باتیں، مطلب ناقابل فہم باتیں، سیاست میں ممکنات کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن ہر چیز کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، دائرے سے باہر ممکنات نہیں ہوتی۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سیاسی دائرے سے باہر ہو گئے نا، تو وہ چیز جو کسی پولیٹیکل لیڈر کے لیے کبھی ناممکن نہیں تھی، عمران خان نے اپنے لیے ناممکن بنا دی۔ یعنی اتنا بڑا ووٹ بینک ہونے کے باوجود، اتنی بڑی عوامی طاقت ہونے کے باوجود
عمران خان صاحب نے ہر وقت حالات کو اپنے خلاف کر دیا. ابھی تک خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی کہیں سے بھی. تو یہ نہیں ہوتا کہ ممکنات کا کھیل سیاست ہوتی ہے تو آپ اس دائرے سے باہر رہ کر بھی ممکنات کا انتظار کریں یا ممکنات کی امید رکھیں، ایسا نہیں ہوتا. تو فیلڈ مارشل کو صدر بنائے جانے کی گپ جو ہوتی ہے، جس کو گوسپس، وہ چل رہی تھیں. زرداری صاحب کو فارغ کرنے کی خبر، اس طرح کی باتیں کہ یہ، اور پھر 2034 تک کے لیے اس سسٹم کا برقرار ہے. اچھا، اس کو اگین یہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ان چیزوں پر مجھے سوال ہی وہ کر رہے تھے. مجھے مطلب پرسوں ہم گئے ہوئے تھے اپنا، میں نے بتایا تھا اکاڑا، تو واپسی پر ہمارے ایک دوست ہیں تحریک انصاف، ان کو بہت پسند ہے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جی 27ویں آئینی، بلکہ واپسی پر نہیں جاتے ہوئے، کہ جی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیا آ رہی ہے. میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں آ رہی ہے، خبر یہ چل رہی ہے کہ جی فیلڈ مارشل جو ہے وہ صدر بنیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں کہا جی یہ تو اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو چیز آئین کے دائرے میں ہو ہی نہ، یعنی آئین میں ترمیم کر کے نہیں کیا جا سکتا کہ فیلڈ مارشل صدر بن سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یہ والی ترمیم کر لیں، جو مرضی ہو. لیکن بہرحال اب جو پھر میں نے پتہ کیا کہ حقیقی آئینی ترمیم اگر واقعی آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگی. تو کچھ باخبر لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جو سارے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی سویلین سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی، عدالتی سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ادھر جب میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ اصل جو 27ویں آئینی ترمیم اگر ہوگی، اگر کوئی آئے گی، تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ آئینی عدالت ہوگی. آئینی بینچز تو بنا دی گئی نا 26ویں آئینی ترمیم میں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آئینی عدالت پر نہیں مانے تھے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کامران مرتضیٰ صاحب تھے، وہ وکیل لیڈر ہیں، تو ان کے کہنے پر مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں آئینی بینچ بنا لیتے ہیں، آئینی عدالت نہیں. لیکن اب آئینی بینچ بنانے کے باوجود فیصلے تو آ رہے ہیں، عدالتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، آئینی بینچ ایک انڈیپینڈنٹ طور پر کام تو کر رہی ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے پھر اس کو توسیع دے دی جائے گی ہر 3 ماہ کے بعد، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. تو اس کے لیے جو سوچا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جائے تو انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت ہو، جو کہ اوریجنل ڈیزائن تھا. 18ویں ترمیم میں جو آنی تھی، میاں محمد نواز شریف صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کے بعد وہ معاملہ لٹک گیا تھا. لیکن ایک قدم آگے سیاسی قوتوں کو فتح ہوئی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ جو ہے وہ قائم ہو گیا. اس کا فیصلہ آئین نے کر لیا، آئین میں ترمیم کر لی گئی ہے، جو آئینی معاملات ہیں وہ آئینی بینچ سنے گی. لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ڈسٹربنس گڑبڑ ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ سوچا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر لائی جائے تو پھر اس میں آئینی عدالت الگ سے بنائی جائے. ججز یہی ہوں گے، یہ جو ادھر ٹرانسفر ہو گئے یا جن پر مشتمل آئینی بینچ ہے، ممکن ہے انہی ججز کو یہ دیا جائے، یا پھر اوریجنل جو آئین تھا کہ تمام صوبوں سے برابر ججز لے کر آئینی کورٹ جو ہو، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، تاکہ وہ پراپر ایک آئینی عدالت بن جائے. تو یہ ضرور چیزیں آ رہی ہیں. باقی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کافی ساری اور انتظامی طور پر کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جو حکومت کو جہاں رکاوٹیں ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، تو وہ حکومت کر سکتی ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل، ظاہر پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ عدالتوں کے جو ہوتا ہے نا اپنا کے متعلق جو ترامیم ہوتی ہیں، ان کے پیچھے عدالتوں کا سیاسی ہو جانا ہوتا ہے کہ عدالتیں سیاسی ہو جاتی ہیں، اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں. اس لیے یہ ظاہر ہے پولیٹیکل یا جو پاکستان کا جو پارلیمانی جمہوری نظام ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آئینی عدالت کی بات ہوئی تھی نا، کہ یہ جج صاحبان جو ایک علاقے سے ہوتے ہیں تو ایک ہی طرح کا سوچتے ہیں، ایک ہی طرح کے فیصلے دیتے ہیں. تو وہ ایک برابر سینٹ کی طرز پر ایک ادارہ ہو، آئینی کورٹ ہو، جس میں چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہو. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیر غور ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے. باقی وہ میں نے آپ کو کل کی ولاگ میں بتایا تھا کہ سوچنا بھی نہ، بھائی اس طرح ہوتا نہیں. سوچنا بھی نہ میں کسی اور کو نہیں کہہ رہا، جو لوگ یہ گوسپس کر رہے ہیں کہ جی یہ فیلڈ مارشل صاحب صدر ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، ان کو کہہ رہا ہوں کہ سوچنا بھی نہ. اچھا جی، اب آج اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر
دو بڑے اجلاس ہونے جا رہے ہیں. ایک اجلاس ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اور دوسرا اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے وہ 27 جولائی کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آئینی بینچ ہے جن کا میں بھی ڈسکس کر چکا ہوا ہوں، ان کا وہ فیصلہ جس کے تحت مخصوص نشستوں کے متعلق جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے اپہولڈ کیا تھا، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے کالعدم کیا تھا. اس فیصلے کو بحال کرنے کے بعد کی صورتحال پر وہاں کا جو لا ونگ ہے الیکشن کمیشن کا، اس سے لی جائے گی بریفنگ. میں نے جب بمبو شمبو مارے الیکشن کمیشن میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ زیادہ جو قوی امکان ہے اور ظاہر اس کا بہت کم چانس ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ ہوگا کہ جو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے بجائے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUIF، MQM یا دیگر جماعتوں کو دی تھیں، وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ اسی طرح بحال ہو جائیں گی، کیونکہ 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے یعنی گزشتہ برس جو فیصلہ تھا جس میں مخصوص نشستیں PTI کو دینے کا کہ احکامات جاری کیے گئے تھے، اس فیصلے میں تو ان کو ختم کر دیا گیا تھا نا کہ جی ارکان ختم. پہلے معطل کیا گیا تھا عدالت نے اپنی انیشیل سماعتوں میں ہیئرنگز میں معطل کر دیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ نہیں یہ سیٹیں PTI کو جائیں گی. تو الیکشن کمیشن نے تو اس پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے جو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں اپنے فیصلے کے مطابق جن جن پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کی تھی، آج ان پولیٹیکل پارٹیز کو واپس دینے کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس سے پہلے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بریفنگ لے گا. ایک اور چیز جو ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی اب وہ جو PTI کے 39 ارکان سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو نوٹیفائی کر دیے تھے کہ جی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی یہ 39 ارکان جنہوں نے اپنے آپ کو PTI ڈکلیئر کیا ہے اپنے کاغذات نامزدگی میں، وہ تو ہو گئے PTI کے، ان کو تو آپ فوری طور پر نوٹیفائی کریں نا PTI کے ارکان. تو الیکشن کمیشن نے وہ کر دیا تھا. باقی بچے 41 ارکان جن کے لیے مہلت دی گئی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین ری رائٹ کر کے مہلت دی تھی کہ جی آپ 15 دن میں سوچیں اور اگلے 15 دن میں باقی پروسیس ہوگا. 15 دن میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو کریں، اور پھر اگلے آئندہ 15 دن میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ 7 دن لے گا کہ جی تصدیق کرے گا کہ جی آپ نے ولفل اپنی خواہش کے مطابق وہ بیان حلفی جمع کروایا کہ آپ فلاں پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، آپ پر زور زبردستی ہے، اور اس کے اگلے 7 دن کے بعد الیکشن کمیشن آپ کو نوٹیفائی کرے گا. یعنی 1 مہینہ دے دیا تھا ٹیکنیکلی، جو کہ 3 دن کا کام تھا آئین کے مطابق. تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ ارکان 39 ارکان 41 ارکان یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیے جائیں آزاد، یا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو PTI نام کا کوئی وجود نہیں تھا. تو 39 ارکان جو سپریم کورٹ نے PTI کو دیے، تو آئینی بینچ نے تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کر دیا نا، تو اس کے بعد یہ 39 ارکان بھی PTI سے جائیں گے. تو اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو PTI اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی کھو سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو عہدہ مل سکتا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں تو انڈیپینڈنٹ گروپ کیسے اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے. تو وہ ممکن ہے کہ اپنا ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں عمر ایوب کو، جن کے اپنے نااہل ہونے کے کبھی امکانات ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں، ہو سکتا ہے ان کو سزا ہو جائے، وہ نااہل ہو جائے. تو ایک تو یہ بڑا فیصلہ آج آ سکتا ہے، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی طرف جائے گا. اور دوسرا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، یہ ابھی تک قائم مقام ہے، مستقل چیف جسٹس نہیں ہیں. اور یہ معاملہ رکا ہوا تھا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے معاملے پر تنازع تھا سینیورٹی لسٹ کے اوپر، وہ تنازع ختم ہو گیا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا فیصلہ آ گیا کہ سینیورٹی لسٹ کا فیصلہ صدر کریں گے. صدر نے سینیورٹی لسٹ کا فیصلہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر موسٹ جج ڈکلیئر کر دیا انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں. اب آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، اس میں ان چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے تقرر کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے جمہوری انداز میں، ووٹنگ ہوتی ہے کمیشن کے ارکان کے درمیان
اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے جو 3 نام، کیونکہ باقی ہائی کورٹس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، وہاں کوئی تنازع نہیں ہے، تنازع اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو وہاں 3 سینئر موسٹ جج صاحبان کا پینل جائے گا، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. ان کے ناموں پر ڈسکشن ہوگی، ان کے ناموں پر ووٹنگ ہوگی، اور کبھی امکان یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس نامزد کر دیا جائے گا، اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری جو پریکٹس ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، عدالتی معاملات ہیں، ورنہ ظاہر ہے وہ ٹرانسفر کرنا اپنا لاہور سے ایک ایسے جج کو جو محسن اختر کیانی صاحب سے کچھ سینئر ہو، اور ظاہر ہے پھر وہ ورنہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا وہ تو پھر ایویں جائے گا نا، پھر کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا اور پھر بل بھی دینا پڑے. تو ایسا نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. تو ڈوگر صاحب کبھی امکان ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ نامزد ہو جائیں. تو یہ دونوں اجلاسوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پھر بجلی کی بات بھی کروں گا، میں بھول جاتا ہوتا ہوں. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب، ایک ویڈیو کل وائرل ہوئی بہت زیادہ، اور وہ ہے بیرسٹر سیف کے پی کی حکومت کے ترجمان. وہ ترجمان کسی اور کے ہیں، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. وہ خیال کسی اور کے ہیں، ان کو سوچتے عمران خان صاحب ہیں، یا بہرحال پی ٹی آئی والے سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں، ان کے نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس کے باوجود کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو ان کے رنگ میں رنگے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے بڑا بھڑکیلا سا اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں یہ جو سوات کا واقعہ ہوا تھا اس میں ہم کیا کر سکتے تھے، وہاں ہیلی کاپٹر جاتا تو موسم خراب تھا. حالانکہ موسم بالکل بھی خراب نہیں تھا، موسم اوپر خراب تھا، وہاں بالکل ٹھیک تھا جہاں حادثہ ہوا ہے. تو اگر وہاں مطالبہ کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جی استعفیٰ دے دے علی امین گنڈا پور، تو مریم نواز بھی استعفیٰ دے دیں کہ وہ 20 بچے جو ہیں وہ پاک پتن اسپتال میں وہ مر گئے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، تو چلے وہ تو بات ٹھیک. لیکن جو 23 افراد برف میں مر گئے تھے دب کر مری میں، اس پر استعفیٰ دے مریم نواز صاحب. اس وقت عثمان بزدار کی حکومت تھی. یعنی بس ہمیں باتیں کرنا، اسکورنگ کرنا، پوائنٹ اسکورنگ کرنا، یہ کوئی ان سے سیکھ لے. سلمان اکرم راجہ صاحب اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی ان کی ویڈیو وائرل ہے. انہوں نے کہا یہاں ہم حکومت کیا کر سکتی تھی، حکومت پر کیوں قصور الزام دیا جا رہا ہے سوات والے واقعے پر، حکومت کوئی سپرمین ہے، سپرمین بھی ہوتا تو نہ بچا سکتا. مطلب اس طرح کی باتیں کرنا. حکومت سپرمین ہوتی ہے اس لیے وہ حکومت ہوتی ہے، ریاست سپرمین ہوتی ہے، عام انسان سے زیادہ تگڑی اور طاقتور ہوتی ہے، اسی لیے تو ہم ٹیکسز دے رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو پال رہے ہوتے ہیں، ورنہ صرف ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اور وزیر و مشیروں کو تنخواہیں دینے کے لیے ٹیکسز دیے جاتے ہیں. عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال اچھا جی، اب آخری جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے حکومت نے بجلی کے بلوں میں وصول کیے جانے والا کہ جو ٹی وی کے چارجز تھے وہ ختم کر دیے وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم صاحب نے پھر آتم تائی کی قبر کو لات ماری، سخاوت دکھائی، اور پھر اویس لغاری صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ جی بجلی کے بلوں میں جو الیکٹریسٹی ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے نا وہ بھی ختم کر دی گئی. تو میں نے ذرا بل کھولا، کیونکہ ظاہر ہے بل تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، تو بل جب میں نے کھولا تو میں نے سوچا کہ ہے کیا الیکٹریسٹی ڈیوٹی. اچھا میں نے 195 کہا تھا، لیکن 196 روپے 27 پیسے یہ الیکٹرسٹی ڈیوٹی ہے، اور یہ ڈیوٹی جو ہے ہر بل میں وصول کی جاتی ہے. میں لیسکو کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہر ایریا میں الگ الگ ہو. اور اس کے علاوہ پھر میں نے دیکھا کہ کتنی ڈیوٹیز ہیں، کتنے ٹیکسز ہیں. میں ذرا مزیدار بات بتاؤں آپ کو، ٹیکسز کہیں بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ٹیکسز کے نام ضرور لکھے ہوئے ہیں. بوقت ضرورت وہ ہمارے اور آپ کے جیب میں وہ جو ہے کینچی چلا کر وہ ہم سے نکالے جا سکتے ہیں. ٹاپ پہ ہے جی یہ جو بجلی کی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے. ٹیلی ویژن فیس جو 35 روپے وزیر اعظم صاحب نے معاف کر دی. جنرل سیل ٹیکس ہے 26 روپے 50 پیسے. آگے انکم ٹیکس، فاضل ٹیکس، مزید ٹیکس، آر ایس ٹیکس، جی ایس ٹی آن فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس ٹیکس. اگلا آپ سنیے گا، ایکسٹرا ٹیکس آن فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس. اچھا جی اگلا، فردر ٹیکس آن ایف پی اے، یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ پر 3 ٹیکسز ہیں. اس کے بعد انکم ٹیکس آن فیول ایڈجسٹمنٹ، اور پھر ای ڈی آن فیول ایڈجسٹمنٹ 4تھا ٹیکس، اور آر ایس ٹیکس آن فیول ایڈجسٹمنٹ. یعنی یہ عجیب و غریب قسم کے ناموں سے ٹیکسز ہیں جن میں کئی ظاہر وصول نہیں کیے جا رہے، لیکن کسی بھی وقت جب سرکار کو لگا کہ اب دوبارہ پیسے چاہیے ہمیں تو کسی بھی وقت
کینچی چلا سکتے ہیں ہماری جیبوں پر. لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا الیکٹریسٹی ڈیوٹی وہ ختم کر دی گئی ہے. ہاں ٹی وی ٹیکس ختم کرنے پر مجھے اختلاف ہے. اگلے کسی ولاگ میں اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.